بدعت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ ہر نیا کام وہ کیا ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت وہ کیا ہے گمراہیت ہے، ہر گمراہیت وہ کیا ہے میرے دوستو جہنمی ہے۔ تو میرے دوستو سارے کے سارے برباد اور تباہ ہو گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کیا جواب ہوگی میرے دوستو؟ جو اللہ کے رسول نے کی ہے تو ہم نے وہ عمل کیا۔ میرے دوستو آج اگر ایسے ہوتا میرے دوستو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے میرے دوستو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز کے اندر میرے دوستو ہم کیا کرتے میرے دوستو؟ تشہد پڑھتے 2 رکعت پڑھ کر، اس کی بعد پھر ہم سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ اب اگر میرے دوستو اللہم صلی علی یہاں تک بھی اگر 3 کلمہ اگر آپ نے پڑھ لیا یا دیر کر لیا، تاخیر کر لی میرے دوستو، تو کیا ہوگا میرے میرے دوستو؟ آپ نے اگر تاخیر کر لی اللہم صلی علی تک میرے دوستو، تو اس وقت میں آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اپنے مرضی سے جو ہے نا میرے دوستو نماز کے اندر ٹھوک دی ہے، کیونکہ وہ آپ اچھے کام کیا ہے۔ بھائی درود پڑھنا اللہ کی رسول کے اوپر گناہ تو نہیں ہے نا بھائی، ثواب عظیم ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کی فرشتہ اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنین، تم بھی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان درود بھیجتے رہو میرے دوستو۔ تو کتنی بڑی بات ہے اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجنا میرے دوستوں، یہ رحمت والی بات ہے۔ ہمارے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جس دعا کے اندر رسول کی درود نہیں ہوتی ہے میرے دوستوں، وہ اللہ کی دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ رسول کی درود کے علاوہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستوں آج پھر ہم نے اگر نماز کے اندر تشہد کی بعد درود پڑھ لی ہے تو اللہ نے فرما دی ہے میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے، کہ تم نے آگے حرکت کیوں کیا، تجاوز کیوں کیا، تم نے یہ بدعت کر لی ہے، تم نے واجب کا ترک کر لی ہے، جاؤ ابھی سجدہ سو کرو میرے دوستو۔ ہمیں دوبارہ 2 سجدہ ناک کو رگڑنا پڑتے ہیں، یہ تیری سزا ہے، یہ تیری سزا ہے، یہ تیری سزا ہے میرے دوستو۔ کل قیامت کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہماری کیا جواب ہوگا میرے دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بھیجے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم لوگ کہو لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے میرے دوستوں آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے اسی وسیلے سے بھیجے ہیں میرے دوستوں، اسی مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ جاؤ یہ لوگوں کہو۔ زمانہ بزمانہ میرے دوستوں کسی نے کہا ابراہیم و خلیل اللہ، ایک دور میں ہوا موسیٰ کلیم اللہ، کسی دور میں ہوا میرے دوستوں عیسیٰ روح اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہوا محمد الرسول اللہ، جو سید النبی ہے، جو خاتم النبی ہے، خاتم المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ان کی بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، یہی امت اس کام کو لے کر آگے چلتے رہیں گے، ان نبیوں کی دعوتوں کو لے کر آگے پہنچتے رہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تک پہنچنا ہے تو عاشق رسول بنو، اور عاشق رسول جب بنو گے تم عاشق الہی بن جاؤ گے میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری جگہوں میں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے فرمایا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر فرمایا رب العالمین یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا وقمرا منیرا۔ میرے دوستوں اللہ نے فرمایا اے نبی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو آپ کو بھیجا ہوں، یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے دوستوں یہ نذیر جو ہے نا میرے دوستوں، ایک تو بشارت کے لیے، دوسرے تو ڈرانے کے لیے میرے دوستوں۔ یہ ڈر کس کو سنانے کے لیے؟ سارے کافروں کو سنانے کے لیے، سارے مشرکوں کو سنانے کے لیے، سارے منافق کو سنانے کے لیے میرے دوستوں، یہ نہیں میرے دوستوں، یہ امت محمدی کو بھی سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے میرے دوستوں کہ امت جو غلط
غلط کام کرتے ہیں ان کو بھی ڈر سنانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں امت کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں جو امت رسول کی سنت کے خلاف کام کریں گے، رسول کی قول و فعل کی خلاف کام کریں گے، میرے دوستوں ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نذیر بھی بن کر آئے ہیں، میرے دوستوں وہ شاہد بھی بن کر آئے ہیں۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول چاند اور سورج کی مانند چمکتے ہوئے ستارہ بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں میرے دوستوں، تاکہ تم لوگوں کو راہی ہدایت دکھائیں، تم کامیاب ہو جاؤ، امت محمدی کامیاب ہو جائیں۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں دوسری جگہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستوں الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود۔ میرے دوستوں صحابۃ الاجمعین جب آپس میں ہوتے تھے ایک دوسرے کے اوپر بڑی مہربان تھے، میرے دوستوں ایک دوسرے کے اوپر بڑے مہربان تھے، بڑے ہمدرد تھے، بڑے شفقت والے تھے، بڑے ہمدردیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، بڑی پیار سے بات کرنے والوں میں سے تھے، کیونکہ رسول جو محسن انسان تھے اور رسول جو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ میرے دوستو انک لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم کی صحبت میں رہیں گے میرے دوستوں وہ بھی خلق عظیم والے بنیں گے۔ میرے دوستوں صحبت صالح تورا صالح کنند، صحبت طالح تورا طالح کنند، جو جس کی صحبت جن کو ملیں گے وہ یقیناً اسی کی صحبت میں ہوں گے، وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں ہوں گے تو نیک بنیں گے میرے دوستو، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برے بنیں گے میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ والے بنیں گے میرے دوستو، شیطانوں کی صحبت میں رہیں گے تو شیطان بنیں گے میرے دوستو، کفر کی جو ہے نا میرے دوستوں جو ہے نا صحبت میں رہیں گے کفریت میں شامل ہو جائیں گے، اور میرے دوستوں اور جو کفریت کے خلاف رہیں گے میرے دوستوں کفریت کے خلاف ہوں گے۔ میرے دوستوں آج جس قسم کی میرے دوستوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی میرے دوستوں آپ لوگوں کی سامنے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خبردار تم لوگوں کو کسی کو ہمت نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اتنی ہمت نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اتنے جرات نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ جو لوگ اتنی بڑی ہمت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کی اور تم نے کرنا شروع کر دیا، صحابۃ الاجمعین نے یہ کام نہیں کیا تم نے کرنا شروع کر دی میرے دوستوں، نہ اللہ کی رسول کی حدیث میں ہے، نہ اللہ کی قرآن میں ہے، نہ میرے دوستوں اللہ کے رسول کی کسی فعل میں ہے۔ اگر تم نے وہ کام شروع کر دیا یاد رکھو خبردار اللہ کے رسول نے حجت الوداع والے دن سنا دی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دی اور تم پر بھرپور نعمت عطا فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین و اسلام کے اوپر راضی ہو گئے۔ پھر تمہیں میرے دوستوں یہ ساری چیزیں تم اپنے مرضی کا تمہیں بڑھانے کا کوئی ضرورت ہے میرے دوستوں؟ بڑھانے کا کوئی ضرورت نہیں تھا میرے دوستوں۔ آج اگر تم اس کو اللہ کے رسول کی قول و فعل کے خلاف اگر تم بڑھاتے ہو تو میرے دوستوں تم پھر سنیوں میں نہیں ہو میرے دوستوں، تم پھر عاشق رسول میں نہیں ہو تم میرے دوستوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والوں میں نہیں ہو میرے